السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول اکرم، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحہ، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عالی مرتبت صدر مجلس حاضہ، جانشین حضور ضیاء الامت حضرت قبلہ پیر صاحب زیدہ مجدہ علمہ عملہ عمرہ و شرفہ، آج کے اس اجتماع کے بانی عالی مرتبت حضرت قبلہ پیکر اخلاص محترم پیر محمد انور قریشی صاحب زیدہ مجدہ، حضرات علماء کرام، ذی وقار سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی منعقدہ اس تقریب میں حاضر ہونا میرے لیے اعزاز بھی ہے اور عزت افزائی بھی۔ اللہ تعالی جل شانہ آپ کا تشریف لانا جس شوق فراواں کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، جس عقیدت و احترام کے ساتھ آپ لوگ تشریف فرما ہیں، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھے حضرت قبلہ قریشی صاحب نے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور آپ کی محبت کے عنوان سے کچھ کہنے کا حکم ارشاد کیا ہے، اور میں کچھ وقت کے لیے آپ سے محو تکلم رہوں گا، اور آخر میں ہم سب قبلہ پیر صاحب کے کلمات نور سماعت کرنے کا شرف پائیں گے۔ بارگاہ ازدی میں دعا ہے کہ اس آستان رحمت کو، اس علمی آماجگاہ کو، اس عظیم الشان خانقاہ کو، اس مرکز عرفان کو قیامت تک آباد رکھے، اور اس کی برکتوں سے پورے علاقے کو بالخصوص اور پوری دنیا کو بالعموم مالا مال فرمائے۔ قبلہ قریشی صاحب کی خدمات دینیہ، ان کے مدبرانہ خطابات، پرمغز گفتگو اور منزل نواز ان کا انداز تکلم
دیر تک اللہ کی مخلوق کی رہنمائی کا باعث اور ذریعہ رہے، اور اللہ ان کی نسلوں میں بھی خیر و برکت کا نور باقی رکھے۔ عالی مرتبت سامعین، محبت کے لفظ سے ہم لوگ ناآشنا نہیں ہیں، اور ہمیں یہ اچھی طرح یاد نہیں کہ یہ لفظ ہم نے سب سے پہلے کب سنا، لیکن یہ ہمیں یاد ہے کہ اس دنیا پر آتے ہی ہم محبت کے مفہوم سے آشنا ہوئے تھے۔ ہم نے ماں کے پیار میں، ہم نے باپ کی آنکھوں میں اور بہنوں کی لوریوں میں محبت کو ملاحظہ کیا ہے۔ محبت ایک بہت دل آویز لفظ ہے، اور محبت کے بغیر دنیا بے نور بھی ہے اور بے رنگ بھی، اور اللہ نے اس محبت کے دم سے ہی دنیا میں تازگیاں اور بہاریں رکھی ہیں۔ اہل علم نے، اہل سخن نے اور فلسفیوں نے محبت کے حوالے سے بہت کچھ کہا، لیکن میرے خیال میں علامہ اقبال علیہ رحمہ نے محبت کے عنوان سے جو کہا وہ حرف آخر ہے۔ اس عنوان کا، اس نظم کا عنوان ہی محبت ہے، جس میں انہوں نے محبت کہاں سے آئی، اس کے اجزائے ترکیبیہ کیا ہیں، بیان فرمایا ہے۔ عروس شب کی زلفیں تھیں ابھی ناآشنا خم سے، ستارے آسماں کے بے خبر تھے لذت رم سے، قمر اپنے لباس نو میں بیگانہ سا لگتا تھا، نہ تھا واقف ابھی گردش کے آئین مسلم سے، ابھی امکان کے ظلمت خانے سے ابری ہی تھی دنیا، ہویدا تھی نگینے کی تمنا چشم خاتم سے، سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیا گر تھا، صفا تھی جس کی خاک پا میں بھڑ کے ساغر جم سے، لکھا تھا عرش کے پائے پہ ایک اکسیر کا نسخہ، چھپاتے تھے فرشتے جس کو چشم روح آدم سے، نگاہیں طاق میں رہتی تھیں لیکن کیمیا گر کی، وہ اس نسخے کو بھڑ کے جانتا تھا اسم اعظم سے، بڑا تسبیح خوانی کے بہانے عرش کی جانب، تمنائے دلی بھر آئی آخر سائے پہم سے، پھر آیا فکر اجزا نے اسے میدان امکا میں، چھپے گی کیا کوئی شے بارگاہ حق کے محرم سے۔ اب اجزا دیکھیے، چمک بجلی سے پائی، چاند سے داغے جگر مانگا، حرارت لی نفس ہائے مسیح ابن مریم سے، ربوبیت سے تھوڑی سی پھر شان بے نیازی لی، ملک سے عاجزی افتادگی تقدیر شبنم سے، پھر ان اجزاء کو گھولا چشمہ حیواں کے پانی میں، مرکب نے محبت نام پایا عرش اعظم سے، محوس نے یہ پانی پھر ہستی نوخیز پہ چھڑکا، گرا کھولی ہنر نے اس کے گویا کار عالم سے، ہوئی جنبش ایاں ذروں نے لطف خواب کو چھوڑا، گلے ملنے لگے اٹھ اٹھ کے اپنے اپنے ہمدم سے، خرام ناز پایا آفتابوں نے ستاروں نے، چٹخ گنچوں نے پائی داغ پائے لالا زاروں سے۔ تو اقبال نے گویا محبت کو عالم بالا کا تحفہ قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت انسان کی تخلیق کے بعد اس کے سینے میں یہ نور رکھا۔ وہ جو امانت بتائی گئی قرآن مجید کے اندر، وہ حضرت انسان کو ودیعت کی گئی۔ محبت کے دم سے یہ دنیا ہنسی ہے، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور محبت کے بغیر انسان کی زندگی زندگی ہی نہیں ہے۔ دل اگر ہے تو پھر دل کی غذا بھی چاہیے، اور دل کی غذا محبت ہے۔ دل کی غذا پیچ و تاب ہے، اضطراب ہے، التہاب ہے،